السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیا حامد خان صاحب اور تحریک انصاف سے وابستہ وکلا اور خاص طور پہ پروفیشنل گروپ جو وکلا تحریک کی دھمکی دے رہا ہے، یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ کیا وکلا 2007 سے 2009-10 کی جو تاریخ ہے اس کو دہرا پائیں گے؟ کیا اتنی بڑی تحریک کھڑی ہو جائے گی جو کہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ دھکیل دے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فراہم کریں، تجزیہ دیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھٹکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جب سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اور اس کے بعد نئے چیف جسٹس کے طور پر جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو ہے وہ نامزدگی ہوئی ہے، اور امکان یہی ہے کہ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب رخصت ہو جائیں گے اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ 26 تاریخ کو حلف اٹھا لیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر ترین جج تھے، تحریک صاحب جن کو نیا چیف جسٹس دیکھنا چاہتی تھی، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ وہ فل کورٹ جو کل ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک اعزاز میں، ان کو کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، کل آخری دن ہے ان کا، تو اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے پھر جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ نامزد چیف جسٹس ہیں، وہ سینئر ترین جج کے طور پہ نمائندگی کریں گے اور وہ خطاب فرمائیں گے کل کے فل کورٹ ریفرنس سے۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا وکلا برادری بحیثیت مجموعی نئے چیف جسٹس کی جو نامزدگی ہے اس کو مسترد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ اب تک جو رسپانس یا رد عمل ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، اور جو زیادہ تر بار کونسلز ہیں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، ان کو مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح ججز نے بھی جا کے ان کو مبارکباد دی ہے۔ اب وہ ہم خیال ججز جو شاید اس تقرری سے خوش نہ ہوں، وہ کس قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کریں گے، اس کا اندازہ آنے والے کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن نہیں لگتا کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی جو ہے حلف برداری سے پہلے کوئی مظاہرے بڑی تعداد میں ہوں یا کوئی اور مسائل ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وکلا تحریک کی طرف۔ جس دن یہ اعلان ہوا رات کو، حامد خان صاحب نے بہت غصے کا اظہار کیا اور بہت ہی متکبرانہ اور انتہائی جو ہے وہ بدتمیزی پر مبنی ان کا لب و لہجہ تھا۔ حالانکہ وہ بڑے سینئر قانون دان ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن جب جو ہے وہ تحریک انصاف کی نظر ثانی کی اپیل لگی انٹرا الیکشن پارٹی کیس میں، تو بھی انہوں نے درست رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا، کیونکہ وہ بار بار بات کر رہے تھے، پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے وکلا کنونشن بھی کیا، اس میں بھی وہ 2002 کا حوالہ دے رہے تھے اور 2007 کا بار بار حوالہ دے رہے تھے۔ 2002 کی تحریک کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ ایل ایف او جو ہے وہ جب پارلیمنٹ بنی 2002 کے بعد، تو ایم ایم اے کے ساتھ معاملہ طے کر کے کاف لیگ نے اور جنرل مشرف نے ایل ایف او جو ہے اس کو پاس کروا لیا تھا، اس کو حصہ بنا لیا تھا، جو پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ ساری چیزیں آئین سے نکالی گئی۔ 3 فیکٹرز جو ہیں وہ بڑے اہم تھے اس وقت 2007 میں، کیونکہ بڑی تحریک تھی، کامیابی سے ہمکنار ہوئی، 2 سال سے زیادہ عرصہ وہ تحریک چلتی رہی وکلا کی۔ 3 فیکٹرز تھے۔ ایک، وکلا آپس میں متحد تھے۔ اس وقت وکلا منقسم ہے، تقسیم ہے۔ وکلا نے قاضی جسٹس جب جسٹس افتخار چودھری کو ہٹایا گیا تو اس فیصلے کے خلاف وکلا متحد تھے، اور اس میں کوئی واضح بڑی تقسیم نہیں تھی، اکا دکا واضح تھی، لیکن جو وکلا کے بڑے گروپس ہیں وہ متحد تھے، اکٹھے تھے، اور وکلا نے مل کے اس کے اوپر تحریک چلائی۔ دوسرا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جنرل مشرف کی حکمرانی سے لوگ تنگ آ چکے تھے، سیاسی جماعتیں تنگ آ گئی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا وکلا تحریک کی شکل میں، وہ باہر نکلے۔ سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، دیگر سیاسی جماعتیں
باہر نکلیں اور انہوں نے جو ہے وہ وکلا تحریک کا ساتھ دیا، وکلا تحریک کو توانائی فراہم کی، اس کو جو ہے ایندھن فراہم کیا۔ تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت، جو بعد میں آرمی چیف بنے، جنرل اشفاق پریس کیانی صاحب، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ جنرل مشرف وردی اتاریں، جنرل مشرف جو ہے رخصت ہوں، اور جنرل مشرف جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے وکلا تحریک کا ساتھ دیا، اور وکلا تحریک کو انہوں نے بھی بہت زیادہ طاقت فراہم کی، انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مدد فراہم کی جسٹس اشفاق پرویز کیانی صاحب نے۔ اس کے علاوہ جو ایک فیکٹر تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ظاہر ہے تقسیم تھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور ایک جو کلیئرٹی ہوتی ہے وہ موجود نہیں تھی، تو اس کا بھی جو ہے وہ فائدہ وکلا تحریک کو پہنچا۔ اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے 2008 کے الیکشن کیمپین میں بھی وعدہ کیا، اس کو ایک بڑا ایشو بنایا، جس کا اچھا رسپانس ملا، اچھے نتائج ملے پنجاب سے، اور مسلم لیگ نون نے اس کے بعد بھی جو لانگ مارچ تھا، جس کے نتیجے میں جو ججز بحال ہوئے تھے، تو وہ اس کی قیادت بھی میاں نواز شریف کر رہے تھے۔ اس وقت تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی ایسی قابل ذکر سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ وکلا تحریک میں بڑا حصہ ڈال سکے، اور پنجاب میں خاص طور پہ تحریک انصاف بھی شاید بڑا حصہ جو ہے وہ نہ ڈال پائے۔ تو یہ 4 فیکٹرز تھے۔ اب اگر آج کی صورتحال دیکھیں تو وکلا تحریک وکلا جو ہے وہ متحد نہیں ہے، ان کے اندر واضح تقسیم ہے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان سے تعلق رکھنے والے اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے وکلا، اب وہ وکلا تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے۔ البتہ حامد خان گروپ کو یہ امید ہے کہ جو اپریل کے آخر میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں ان کا امیدوار جیت جائے گا۔ کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سربراہی ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے پاس ہے، وہ آسمان جہانگیر صاحبہ جو گروپ ہے اس کے پاس ہے، اور حامد خان گروپ جو ہے پچھلا الیکشن ہار گیا تھا، پروفیشنل گروپ جو ہے۔ اسی طرح سے وکلا جو ہیں اس طرح سے متحد نظر نہیں آتے ہیں، اس مسئلے پہ تقسیم ہے وکلا کے اندر۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی سپورٹ ملنے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ یکسو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے، وہاں سے کمک نہیں ملے گی، وہاں سے مدد نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حمایت جو ہے وہ بھی وکلا کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں، میڈیا میں اس وقت سارے میڈیا نے ساتھ دیا تھا، خاص طور پہ جیو اور اس طرح جو دوسرے بڑے چینل سے انہوں نے، اب شاید وہ والی حمایت بھی نہ مل سکے جو 24 گھنٹے جو ہے وہ وکلا تحریک کو ملتی تھی، کوریج ملتی تھی۔ ایک اور جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ججز بڑی تعداد میں استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر ایک کرائسس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں شاید وکلا تحریک کو کچھ مدد مل جائے، اس کو کچھ توانائی یا ایندھن مل جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ججز جو ہیں وہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ سے استعفیٰ نہیں دیتے، ہائی کورٹ سے استعفے نہیں آتے، اور یہ لوگ اپنی جاب کرتے رہتے ہیں، تو پھر وکلا تحریک کی جو گیس ہے وہ نکل جائے گی، وہ سٹیم نہیں بن سکے گی، وہ تحرک نہیں مل سکے گا وکلا تحریک کو، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ججز ان کو نکالا گیا تھا، 50 سے زیادہ ججز تھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے، تو وہ اب یہ صورتحال بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ شاید ایک بڑی تحریک، ہاں وکلا باہر نکلیں، ہو سکتا ہے احتجاج کریں، وکلا دھرنے بھی دیں، وکلا سڑکیں بند کریں، خبریں بنیں گی اس سے کہ وکلا نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج وکلا کا پورے ملک میں ہو سکتا ہے، کہیں 200 وکیل ہوں گے، کہیں 500 ہوں گے، کہیں 700 ہوں گے، کہیں 1000 ہوں گے، کہیں اس سے بھی کم ہوں گے، احتجاج ہوگا، کیونکہ پروفیشنل گروپ جو ہے وہ وکلا کا ایک طاقتور گروپ ہے، تگڑا گروپ ہے، اور ان کی نمائندگی ہر جگہ موجود ہے، ان کے وکلا ہر جگہ موجود ہے، تو وہ نکلیں گے باہر جب حامد خان صاحب اور دوسرے ان کے لیڈرشپ کال دے گی۔ لیکن کیا اس طرح کا ایک ردم، اس طرح کا تحرک، اس طرح کی تحریک بن پائے گی؟ وہ مجھے نہیں لگتا کہ جیسی 2007 سے 2009 تک تحریک تھی وہ تحریک بن پائے گی۔ کیا وکلا لمبا عرصہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال اس فیصلے کے اوپر بھی وکلا متحد ہوں گے، کیونکہ بہت لمبا بائیکاٹ کیا تھا وکلا نے، بہت زیادہ جانی اور مالی طور پر بھی بہت زیادہ قربانی دی تھی، جسٹس افتخار چودھری کی بحالی اور اس وقت کی جو ججز تھے جن کو نکالا گیا تھا ان کی بحالی کے لیے وکلا نے بڑی قربانی دی تھی۔ تو کیا اب وکلا اس کے لیے تیار ہیں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے
اور اس طرح کے قسم کے حالات وکلا تحریک پیدا کر سکتی ہے جو اس وقت کی وکلا تحریک نے پیدا کیے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اور اس بات کے امکانات تھا. وکلا تحریک چل سکتی ہے، وکلا تحریک چلے گی بھی، اور وکلا باہر بھی نکلیں گے، لیکن وہ مومنٹم جو ہے وہ شاید نہ بن سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.